بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مختصر القدوری کا سبق نمبر 243 اور کتاب الفرائض چل رہی ہے، جس میں آج ہم پڑھیں گے بابو ذوی الارحام، ذوی الارحام کا بیان۔ ذوی الارحام کون سے رشتہ دار ہیں اور ان کو میراث میں کون سا حصہ ملتا ہے، انشاءاللہ ان کی تعداد بھی گنوائیں گے اور بالترتیب ان کو جو حصہ ملتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ کہ ان کو حصہ ملتا کب ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ذوی الارحام وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو نہ حصے والے ہوتے ہیں، یعنی نہ ذوی الفروض ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں جن کے حصے بیان کیے گئے ہیں، جو ہم نے وہ افراد گنوائے تھے شروع میں، اور ان کے حصص متعین تھے، کسی کو ربع، کسی کو نصف، کسی کو ثمن، کسی کو سدس مل رہا تھا، اور وہ بھی نہ ہوں اور نہ ہی عصبات میں سے ہوں، یعنی میت کے باپ کی طرف سے جو مذکر رشتہ دار ہیں، بھائی مطلب ہے بیٹا یا باپ، دادا، چاچا، چچا زاد بھائی، اس طرح کا کوئی بھی نہ ہو، تو نہ ان میں سے ہوں نہ ذوی الفروض میں سے ہوں۔ تو اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہوں گے ان کو ہم ذوی الارحام میں شامل کریں گے۔ اس میں زیادہ تر مؤنث ہیں، مثال کے طور پر نواسیاں ہیں، یا اسی طریقے سے پھوپھیاں اور خالہ، نانی، اور اس طریقے سے پھوپھیوں کی اولاد، پھر چاچا کی بیٹیاں، ٹھیک ہے، چچا زاد بہنیں جنہیں ہم کہتے ہیں، تو یہ ساری جو ہیں یہ ذوی الارحام میں آتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مال جمع کر لے تو ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں، یعنی حصہ لینے کے بعد یہ تمام مال، یعنی نہ عصبہ ہو کہ وہ سارا مال لے لیں یا سارا مال جمع کر کے وہ لے لیں، کیونکہ اگر عصبات میں سے کوئی ایک بھی ہوگا نا، مطلب میت کا بیٹا ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے، تو آخر میں بچا ہوا سارا مال وہ لے لیتے ہیں، پھر ذوی الارحام کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ذوی الفروض کو سب سے پہلے حصے دیے جاتے ہیں، پھر جو بچ کے وہ عصبات کو دیا جاتا ہے۔ اگر عصبات نہ ہوئے تو پھر ذوی الارحام کی طرف جاتے ہیں، بیت المال کی طرف مال دینے سے پہلے۔ تو اگر عصبات بھی نہیں ہیں، ذوی الفروض نہیں ہیں یا ہیں لیکن ان کو ایسا دے دیا اور باقی مال بچ گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ذوی الارحام کوئی ہیں اور اس سے پہلے نہ ذوی الفروض ہیں نہ عصبات ہیں، تو جو مال بچتا ہے ان کو ذوی الارحام کو دے دیا جاتا ہے، اور اگر سہام والے بھی ہوتے ہیں یا عصبات میں سے بھی کوئی ہوتا ہے تو پھر مال جو ہے وہ ذوی الارحام کو نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ہوگی ان کی تعریف۔ ذوی الارحام سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ذوی الارحام، یعنی اگر عصبات یا ذوی الفروض نہ ہوں تو مال ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے، بیت المال کی طرف مال دینے سے پہلے بہتر ہیں، یہ اولا ہیں کہ مال ذوی الارحام کو دیا جائے۔ تو اس آیت میں ذوی الارحام وراثت کے لیے زیادہ بہتر قرار دیے گئے ہیں، اس لیے عصبہ نہ ہو تو بیت المال میں داخل کرنے کے بجائے ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ تو کل 10 ہم کیٹیگری کر لیتے ہیں ذوی الارحام کی، اور یہ بالترتیب ہیں، یعنی ان میں سے اگر پہلے والا نمبر ہوگا تو دوسرے والے نمبر کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر پہلے والا نہیں ہوگا تو پھر دوسرے والے کو کچھ ملے گا، اگر دوسرے والا ہوگا تو پھر تیسرے والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ بالترتیب ہیں اس طریقے سے۔ تو سب سے پہلے ہے جی بیٹی کی اولاد، یعنی نواسہ، نواسی، یہ میت کی اولاد کہلاتی ہے، کہ میت کی بیٹی کی جو اولاد آگے ہوتی ہے، یہ اگر ہوں تو پھر آگے دوسرے باقی کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ نمبر 2 ہے جی دوسرے نمبر پر بہن کی اولاد، جس کو ہم بھانجا، بھانجی کہتے ہیں، یہ باپ کی اولاد بھی کہلاتی ہے، اور اسی طریقے سے یعنی میت کے باپ کی اولاد۔ تیسرے نمبر پر ہے جی بھائی کی بیٹی، بھتیجی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے چاچا کی بیٹی، چچا زاد بہن۔ 5ویں نمبر پر ماموں، اور ماموں یعنی جس کو ماں کا بھائی کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی ماں کے باپ کی اولاد ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے خالہ، اور جو ماں کی بہن ہے، یعنی ماں کے باپ کی اولاد ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے نانا، ماں کا باپ۔
اور 8ویں نمبر پر ہے جی اخیافی چاچا یعنی ماں شریک چاچا، یہ بھی باپ کی، جو باپ ہے اس کی ماں کی اولاد ہوتی ہے، میت کے باپ کی ماں کی اولاد۔ اور 9ویں نمبر پر ہے جی پھوپھی، اور 10ویں نمبر پر یہ ہوتا ہے جی اخیافی بھائی کی اولاد، یعنی ماں شریک بھائی جو ہیں اس کی اولاد ماں شریک بھتیجا یا ماں شریک بھتیجی۔ تو یہ ہوتے ہیں ذوی الارحام، جو یہ 10 کیٹیگریز پر یا 10 قسموں پر مشتمل ہیں۔ اب باقاعدہ اس عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ باب ذوی الارحام وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ، جب میت کے لیے کوئی عصبہ نہ ہو، یعنی وہ رشتہ دار جو بچا ہوا سارا مال لے لیتا ہے وہ نہ ہو، وَلَا ذُو سَہْمٍ، اور نہ ہی ذوی الفروض ہوں گے جن کے حصص متعین ہیں، تو ورثہ ذوی الارحام، تو ذوی الارحام رشتہ دار وہ وارث بنتے ہیں میت کے، وہم عشرۃ، وہ 10 ہیں، ولد البنت بیٹی کی اولاد، ولد الاخت بہن کی اولاد، و بنت الاخ بھائی کی بیٹی، و بنت العم چچا کی بیٹی، والخال اور ماموں، والخالہ اور اس طریقے سے خالہ یعنی ماں کی جو بہن ہے، و ابو الام اور ماں کا باپ یعنی نانا، والعم لام اور اخیافی چاچا، والعمہ اور اس طریقے سے پھوپھی، و ولد الاخی من الام یعنی اخیافی یعنی ماں شریک بھائی کی اولاد، ومن ادلی بہم اور جو ان کے قریب قریب ہوں۔ فاولاہم من کان من ولد المیت، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اولا کون ہوگا؟ میت کی اپنی اولاد۔ تو میت کی اپنی اولاد میں کون آتا ہے؟ سب سے پہلی قسم یعنی بیٹی کی اولاد، تو میت کی اپنی اولاد ہی شمار ہوگی، اس کی نواسی، اس کے نواسے۔ ثم ولد الابوین، پھر اس کے باپ یعنی باپ کی اولاد، او احدہما یا باپ یا ماں میں سے کسی ایک کی اولاد، یعنی ماں شریک بہن بھائی یا باپ شریک بہن بھائی، اس کو کہتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں، ٹھیک ہے، ماں شریک بہن کی اولاد یا باپ بھائی کی اولاد، یا باپ شریک بہن کی اولاد یا باپ شریک بھائی کی اولاد۔ وہم بنات الاخوتی والاولاد الاخواتی، وہ کون ہوتے ہیں؟ بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد۔ ثم ولد ابوی ابویہ، پھر میت کے والدین کے والدین کی اولاد، میت کے والدین کے والدین کی یعنی میت کے دادا کی اولاد، وہ کون ہوتے ہیں؟ او احدہما، یا میت کے ماں کے والدین کی اولاد یا میت کے باپ کے والدین کی اولاد، ان میں سے کسی ایک کی اولاد، جیسے کہ ہم نے بتا دیا کہ خالہ، خالہ کی اولاد، اس طریقے سے ماموں، اس طریقے سے دوسری طرف سے چاچا پھوپھی، یہ ہوتے ہیں میت کے والدین کی اولاد، یعنی میت کے دادا یا میت کے نانا کی اولاد۔ وہم الاخوال والخالات والعمات، یہ ماموں ہوتے ہیں، خالائیں ہوتی ہیں اور پھوپھیاں ہوتی ہیں۔ وَإِذَا اسْتَوَى وَارِثَانِ فِي دَرَجَةٍ، اور 2 وارث اگر ایک ہی درجے میں برابر ہو جائیں، یعنی ہم نے تو کہا تھا نا کہ الاقرب فالاقرب، یا ترتیب وار ان کو عصبات کی طرح حصہ ملے گا، تو اب اگر 2 وارث ہیں وہ دونوں درجے میں برابر ہیں، تو پھر ان میں کس چیز کے اندر برابری کی جائے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ صورت میں فاولاہم من ادلی بوارث، ان میں سے وہ دیکھیں گے کہ جو وارث کے قریب زیادہ ہے، جو جس کا رشتہ وارث کے ساتھ زیادہ قریبی ہے، تو وہ اولا ہوگا۔ وَأَقْرَبُهُمْ أَوْلَى مِنْ أَبْعَدِهِمْ، ان میں سے یعنی ذوی الارحام میں سے جو اقرب ہے، میت کے ساتھ زیادہ قریبی رشتہ ہے اس کا، وہ دوسرے سے زیادہ اولا ہوگا۔ لہٰذا میت کا جو اصل نسب ہے وہ باپ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا باپ کی طرف سے جو رشتہ دار زیادہ ہوں گے وہ پھر زیادہ اولا ہوں گے اگر دونوں برابر ہیں۔ وَأَبُو الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الْأَخِي وَالْأُخْتِ، نانا جو ہے یہ بھائی کی اور بہنوں کی جو اولاد ہے اس سے زیادہ اولا ہے، نانا، کیونکہ نانا اصل میں بھی آتا ہے تو اس لیے یہ زیادہ اولا ہے بہنوں اور بھائیوں کی اولاد سے، لہذا اس کو حصہ ملنا چاہیے۔ والمعتق احق بالفاضل من سهم ذوي السهام اذا لم تكن عصبة سواه، معتق آزاد کرنے والا، غلام کو آزاد کرنے والا جو اس کا مولا ہے، تو اگر اس کے کوئی عصبات وغیرہ نہیں ہیں، تو جب عصبہ بھی نہ ہوں، ذوی الفروض بھی نہ ہوں، تو جو مال ہوتا ہے آزاد کیے ہوئے غلام کا، تو وہ پھر اس کے آزاد کرنے والے کو ملتا ہے، الولاء لمن اعتق حدیث کی روح سے وہ مال پھر اس کو ملتا ہے۔ ومولا الموالات یرث،
مولۂ موالات یعنی جس کے ہاتھ پر دوسرے کسی نو مسلم نے اسلام قبول کیا اور معاہدہ کیا کہ میری ساری ذمہ داری آپ پر ہے اور میں مر گیا تو میری میراث پھر آپ کی ہے، تو اس کو مولۂ موالات کہتے ہیں، لہٰذا یہ میراث کا مستحق ہوگا اگر نو مسلم فوت ہو جائے تو اس کا کوئی اور وارث نہ ہو۔ وَإِذَا تَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَا مَوْلَاهُ وَابْنَ مَوْلَاهُ فَمَالُهُ لِلْإِبْنِ عِنْدَهُمَا، موتق نے یعنی موتق آزاد کرنے والا، یہ آزاد کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ موتق ہونا چاہیے، یعنی جس کو آزاد کیا گیا ہے، تو آزاد کیا ہوا جو غلام ہے وہ مر گیا مثال کے طور پر، اور اس نے پیچھے چھوڑا ہے کیا، ابا مولاہو، اپنے مولا یعنی جس نے اس کو آزاد کیا اس کا باپ، وابن مولاہو، اور اس کا بیٹا، یعنی دو چھوڑے ہیں، خود مولا بھی نہیں ہے پیچھے بلکہ اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے۔ تو اب یہ آزاد کردہ غلام کا جو میراث ہے وہ کس کو ملے گی، تو کہتے ہیں کہ فمالہ للابن عندہما، طرفین کے نزدیک یہ مال موتق کا میراث کا یہ اس کے مولا کی آقا کے بیٹے کو ملے گا، باپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ولا ہے تو یہ بھی اس کے اندر بھی عصبات ہی کی طرح کی ترتیب چلتی ہے، یہ بھی عصبہ سببی ہے، جس طریقے سے دوسرا ہمارا عصبہ نسبی ہے، اس کے اندر جو ترتیب ہے تو اس کے اندر بھی وہی ترتیب ہوگی، لہٰذا عصبہ نسبی کے اندر پہلے بنوت والا کیٹیگری ہے، اس میں اگر کوئی ہو تو وہ سارا مال لے لیتا ہے، باپ کو پھر عصبات کا حصہ نہیں ملتا، تو لہٰذا یہاں پر جب بیٹا ہے تو بیٹے کو مل جائے گا، باپ کو نہیں ملے گا۔ وقال ابو یوسف، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ للابی السدس، یعنی اس صورت میں بالکل اس طرح کر دیں گے کہ چونکہ وہ مولا کا باپ وہ ویسے بھی اگر نسبی ہو تو اس کو سدس ملتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کو سدس ملنا چاہیے، اور بقیہ مال جو ہوگا للابنی وہ مولا کے بیٹے کا ہوگا۔ فَإِن تَرَكَ جَدَّ مَوْلَاهُ وَأَخَ مَوْلَاهُ، اگر موتق نے اپنے آقا کا دادا چھوڑا ہے ورثاء میں اور ساتھ ساتھ اس کا بھائی چھوڑا ہے، یعنی آزاد کرنے والے کا دادا اور آزاد کرنے والے کا بھائی یہ موجود ہیں، خود آزاد کرنے والا بھی موجود نہیں ہے، تو اب اس میں میراث دادا کو ملے گی یا بھائیوں کو ملے گی، یہ دونوں مشترک ہوں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس طریقے سے کوئی فوت ہو جائے اور پیچھے اس کا دادا اور بھائی ہوں تو میراث دادا کو ملنی چاہیے، دادا کو وہ اولا سمجھتے ہیں کہ وہ اصول میں آتا ہے اور باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس طرح مقاسمہ میں تھا کہ وہ دادا کو افضل قرار دیتے تھے، اولا قرار دیتے تھے میراث کے حوالے سے، تو یہاں پر بھی وہ اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ فالمال للجد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ، صاحبین کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ بھائی دیکھا جائے تو عصبات کے اندر وہ عصبہ بھی یعنی قریبی ہے، اور وہ یعنی بھائی کو وہ کہتے ہیں کہ محروم ہم نہیں کریں گے چونکہ وہ بھی عصبات میں شامل ہے اور اقرب بھی ہے، لہٰذا اس طرح کریں گے کہ دادا کی موجودگی میں دادا اور بھائیوں کے درمیان وہ جو مال ہوگا وہ مشترک ہو جائے گا، وہ بینہما دونوں کے درمیان مشترک، ولا یباع الولاء، یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ولا ہے آزاد کردہ غلام کی میراث ہے، اگر اس کے کوئی ورثہ نہیں ہے تو اس کو بیچا نہیں جائے گا، ولا یوہب، یک ویسے ہی کسی کو گفٹ نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کے لیے عصبہ سببی یعنی اس کا آزاد کرنے والا مولا وہ موجود ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر اس کے عصبہ نسبی اور عصبہ سببی چونکہ وہ موجود ہوتے ہیں، اس کے عصبہ نسبی تو ان میں ترتیب کے ساتھ دی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا جی یہاں پر مکمل ذوی الارحام کی بحث، انشاءاللہ آگے ہم باب و حساب الفرائض کے اندر باقاعدہ انشاءاللہ ہم آپ کو صورت مسئلہ بنا کر دیں گے کہ مال تقسیم کیسے کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا پورا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ذوی الارحام کے حوالے سے آج کا سوال یہ ہے جو کمنٹ باکس میں آپ نے دینا ہے جس کا جواب کہ ذوی الارحام کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں اور ان کو مال کب ملتا ہے، یہ سوال ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ بالترتیب ان کے 10 جو اقسام ہیں وہ ذکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔